پوچھا ہے کہ درود پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم، اور پھر ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کما بارکت علی ابراہیم آتا ہے، اس میں کاف سے کیا مراد ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ آل سے کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما دیجئے، بارک اللہ فیکم۔ کما صلیت اور کما بارکتا کے بارے میں پوچھا جو ہے، اس پر ایک مشہور اشکال ہے جو علماء نے اس کا ذکر کیا اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف ہم سب اہل ایمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت پر ہی مبنی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اگرچہ باقی انبیاء علیہ السلام بھی سب قابل احترام ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں، مگر آپ سید و ولد آدم ہیں اور اولاد آدم کے سردار ہیں، مگر درود شریف میں ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ رسول کریم پر اور آپ کی آل پر رحمت بھیج، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر بھیجی، تو جیسے سے مراد جتنی لوگ لے لیتے ہیں اتنی رحمت بھیج جتنی ان پر بھیجی، جس سے سارا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا، سوال ان کے جواب لوگ دیتے ہیں، پھر بات نہیں بنتی۔ تو کما صلیت کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر بھیجی ویسی بھیجے، نہیں، یہ جیسے جو ہے نا یہ ہے تعلیلیہ کہ چونکہ تو نے ابراہیم ان کی آل پر بھی رحمت بھیجی، ایک حوالہ سابقہ عمل کا کہ تو رحمتیں کرتا رہا اپنے انبیاء پر، اسی طرح حضور پر بھی رحمت بھیج، مقدار کی بات نہیں کہ کتنی یا زیادہ یا کم، یہ نہیں بات، یہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ مہدنی فی من ہدیت کہ اللہ تو نے چونکہ بہت لوگوں کو ہدایت دی ہے اس لیے ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں کر، یہ حوالہ دینے کی بات ہے کہ رحمت کرنا تیرا کوئی آج کا طریقہ نہیں، ہمیشہ سے تیرا یہ دستور چلا تھا۔ تو چونکہ پہلے لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر بہت انعام ہوا، باقی انبیاء پر بھی ہوئے، مگر ان کو امام بنایا لوگوں کا، ان کی اولاد میں سے نبی اور امام بنایا، اس لیے کہا کہ چونکہ تو نے چونکہ کرنا چاہیے، یہ کاف جو تعلیل کا کہ چونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھی رحمت کی ہے، اس لیے حضور پر ان کی آل پر وہ جیسے اور جیسے کا مطلب جتنا لے کر نا پھر وہ سوال کر لیتے ہیں اور بڑے جواب دیے ہیں محدثین اور علماء نے، نہیں وہ نہیں بات، یا اس کی بات نہیں کہ کتنی ہو یا نہیں، یہ ذکر ہی نہیں، صرف حوالہ ہے، وہ بالکل جیسے میاں وارث، میں پنجابی پڑھ دیتا ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں بیعت ہونے کے لیے گیا میاں رانجھا تو وہ کہتا اس جٹ غریب نو تاروں میں جویں اگلیاں سنگتاں تاریاں، جیسے تو نے پہلے کئی گروہوں کو تارا ہے مجھ غریب کو بھی تار دے، حوالہ یہ نہیں کہ اتنا دے، بے شک زیادہ دے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ چونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھی رحمت بھیجی، تیرا یہ قدیم دستور ہے، اس لیے ہمارے نبی اور ان کی آل پر بھی چونکہ منع کرنا، یہ نہیں کہ جیسے اور جیسے کا منع پھر جتنا لے لینا اور مقدار میں برابری لے کر پھر سوال میں پھنس جانا کہ ان پر تو پھر رحم تھوڑی سی ضرورت پر تو زیادہ، وہ چکر ہی نہیں۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک پرانے کام کا حوالہ دے کر کہ پہلے بھی تو یہ کام کرتا رہا، اس لیے جیسے پہلے کیے ہے اسی طرح ہمارے نبی پر بھی کر، اتنا کر یا نہ کر یہ الگ بات۔ مولانا آپ کی بات تو پہلی دفعہ سمجھ میں آئی ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے، ورنہ 99% جو نماز اور دعاؤں کی کتاب کے اندر درود کا ترجمہ ہے وہ جیسا ہی ہے، جیسے اور جیسے سے بھی معنی مقدار کا لیتے ہیں، کوانٹٹی کہ اتنی رحمت بھیج جتنی تو نے ابراہیم پر بھیجی، یہ غلط ہے۔ جیسے کا بھی اگر رکھے نا تو جیسے بھی چونکے کے معنی میں آتا ہے کہ جیسے تو نے یہ کام کیا تھا اسی طرح یہ بھی کر، مقدار کا خواہ لوگوں نے فرض کر لیا نا، اور آپ دیکھ لیں فضل باری تفہیم القرآن پہ پھنسے ہوئے، کوئی حل نہیں نظر آتا، کوئی بات کرتا کوئی نہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ کہ چونکہ تو نے ابراہیم ان کی آل پر بھی رحمت بھیجی ہے، تیرا یہ قدیمی دستور ہے، اسی طرح تو ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر بھی رحمت بھیج۔ باقی رہ گئی آل کی بات، تو یہ ٹھیک ہے کہ آل سے مراد متعلقین ہوتے ہیں، وہ تعلق دوستی کا بھی ہو سکتا ہے، پیروکار بھی ہو سکتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر حدیث نے تشریح کر دی، اس لیے مولانا محمد منظور المانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں نا یار ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ جب حضور نے آل کی بجائے دوسرے لفظ رکھ دیے اسی درود میں دوسری جگہ، پتہ تو چل گیا کہ آل کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ آل کا سبسٹیٹیوٹ کون آیا؟ آل ختم کر دیا، بیویاں آ گئیں کہ حضور کے ازواج مطہرات، اور ذریت نسل آ گئی، مسئلہ تو طے ہو گیا۔ اس لیے وہ حدیث پاک جس میں آتا کہ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے حضور کے لیے اور آپ کی آل کے لیے،
وہاں سارے لوگ مانتے ہیں کہ بنی ہاشم حضور کے خاندان، امت کوئی نہیں مراد لیتا. اگر امت کے نیک لوگ مراد ہے تو پھر یہ مطلب ہوا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے، باقی کافروں کو دے دو. کیوں غلط مانے کرتے؟ آج حضور کا خاندان ہی ہے. باقی نیک و بد ہونا الگ بات ہے. اگر ان میں سے کوئی اپنی نیکی سنبھالے گا تو پچھلے نوح کی طرح مراد یہی آپ کی بیویاں. تھوڑی سی بات باقی مولانا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفہیم القرآن میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آل کے اندر امت کے نیک لوگ بھی شامل ہیں، اور جب سے درود پڑھا جا رہا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ مل رہا ہے، اور جب تک درود پڑھا جاتا رہے گا ہمیں حصہ ملتا رہے گا. مولانا نے بات یہ لکھی ہے، لوگوں نے ایک روایت بھی اس بارے میں لکھی ہے کہ کل تقی آل محمد، کہ ہر پرہیزگار آدمی آل محمد ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث شریف صحیح ہو جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا، مگر یہ روایت تو بالکل جھوٹی ہے. امام بیہقی سنن میں لکھتے ہیں کہ نہیں صحیح. وہ جو درود شریف بخاری شریف میں ہی موجود ہے جس میں آل کا لفظ چھوڑ کر آپ نے یہ رکھ دیا کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، اے اللہ حضور پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کی نسل پر. اس سے پتہ تو چل گیا کہ یہ لوگ مراد. باقی امت کے لیے اور بہت دعائیں، اور امت کے لیے بھی کوئی رحمت کے دروازے بند نہیں، وہ بہت ہم کرتے رہتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب پڑھتے ہیں تو سب نیکوکار جتنے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، امت کے ہوں یا دوسرے، کوئی باہر نہیں ہے. ان کے لیے بھی ہمیں دعاؤں کا حکم ہے، اور وہ ان سے آگے بھی جا سکتے. مگر وہ پیاری مثال دی مولانا منظور عماری صاحب نے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ملنے جاتا ہے تو اس کے بال بچوں کے لیے تحفے تحائف لے جاتا. وہ تحفے تحائف اس کے گھر والوں کے لیے، بیٹوں کے دوسرے، مگر اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ بیٹے جو ہیں نا وہ سب اس کے شاگردوں سے یا دوسرے لوگوں سے برتر ہے. ہو سکتا ہے اس آدمی کے ملنے والے جو اس کے بچوں سے بہت زیادہ نیکی میں آگے ہو. مگر محبت کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ تحفہ لے کر کسی کو ملنے جاتے ہیں تو اس کا بال بچہ تو حضور پاک اور آپ کی جو نا گھر کی والی بیویاں، ان کی نسل، اس دعا میں وہی ہے. باقی دعائیں بہت ہیں، آپ اتنی جی چاہے کریں صحابہ کرام کے لیے، دوسرے نیک لوگوں کے لیے. درود شریف کا مطلب یہ آل محمد کا ترجمہ کرنے کے لیے کہ ساری امت ایک دلیل لوگوں نے بنائی ہے. کوئی انہیں عربی زبان میں نہیں ملا حوالہ. آل فرعون قرآن مجید میں سے لیا، یہی سب کے پلے کہ آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تو یہاں سارے اس کے پیروکار مراد. یہاں بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں اس سے مراد پیروکار، یہ اس سے مراد فرعون اور اس کے گھر والے ہیں. جیسے وہ آدمی جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہوتا ہے من آل فرعون، وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، خاندان کے لوگ ہی تھے. مگر جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مغلیہ خاندان کو تباہ کر دیا تو ان کے پیروکار وزیر امیر جو متحد ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تباً ساتھ ہی، جب اصل حکمران نہیں جاتا پیچھے جو ہے. مگر مراد خاندان مغلیہ وہی ہے جو اصل مغل ہے. یہ نہیں کہ ہم لفظ کے معنی بدلیں گے. آل محمد حضور علیہ السلام کا خاندان ہی ہے. آل فرعون بھی جو ہے مومن آل فرعون بھی ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ سب اس کے کنبہ میں سے تھے، خاندان کے تھے فرعون سے. تو فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر دیا تو ساتھی تو تھے وہ پیچھے پھر غرق ہو گئے، وہ تب آ گئے سارے. مراد اصل میں فرعون اس کا خاندان، اور کوئی دلیل نہیں دے سکے. ساری کتاب میں دیکھیں فرعون کی ایک مثال لیے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی یہی معنی دیتے کہ فرعون کا کنبہ جو تھا انہوں نے برباد کر دیا، وزیر امیر ساتھ ہی ڈوب گئے. جی جزاکم اللہ خیر. ہمیں دوسرا سوال موصول ہوا ہے درود شریف کے بارے میں. یہ بات جو میں نے کما کی بتائی نا، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف علت ہے کہ اللہ درود اس لیے بھیج کیونکہ تو ابراہیم پر بھی کر چکا ہے، اس لیے ہمارے نبی پر بھی کر. یہ جتنے کی بات نہیں. جی ٹھیک، یعنی پرانی بات یاد دلانا، حوالہ دے. اور اس سے رحمت جوش میں آتی ہے نا. جیسے دعا میں سکھایا تم کو اللہ میں نہیں عبدو کا وابن عبدے کا وابن اماتے کا، فرمایا کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا کرو. بہت زبردست دعا کہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرا باپ تیرا نوکر تھا، میری ماں تیری بندی تھی، اس لیے ہم پرانے تیرے نوکر ہیں، تیرے دروازے کے دلہ خار ہیں، دسترخوان کے ٹکڑے کھانے ہم پر رحم. وہ خاندان پورے کو غلامی میں دینا، رحمت کو متوجہ کرنا کہ ہم نسل در نسل تیرے گھر سے کھا رہے ہیں. یہ رحمت کو توجہ دلانے والی بات. جزاکم اللہ خیر.